میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب یہ لوگوں کے قد بھی کم ہوتے چلے جائیں گے. اب قریب اور قیامت کے ناٹے لوگ ہی رہیں گے. ہاں، اور یاجوج ماجوج کی جو شکل بتائی گئی وہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی قد کے ہوں گے، جیسے چائنیز ہوتے ہیں. ہاں، ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، جیسی ان کی شکل ہے، لال رنگ کے ہوں گے، یہی شکل بتائی گئی ہے. اور پوری دنیا گھومیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے جیسے چائنیز کھاتے ہیں. ہاں، یہ اس لیے بھی میں بول رہا ہوں کہ بعض جو دانشور ہیں، ایک امریکہ کے بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا میری تحقیق کے مطابق یاجوج ماجوج آ گئے. آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام خود ہی ان کو یہاں کی کھیتی باڑی اور کام کاج سکھا کر گئے تھے. جنت کے 3 دانے لا کر کے دیے تھے، یعنی ایک گیہوں کا دانہ اور ایک کوئی دانہ، یہ 3 دانے وہ اتنے بڑے بڑے تھے، دانے جنت سے لائے گئے تھے، اور وہ بو کر کے اس کی کھیتی اور اس کی فصل اگا کر کھانے پینے کے طریقے ساری چیزیں آدم علیہ السلام کو وہ دے کر کے گئے تھے. اور یہ روایت میں ملتا ہے جنت کا آیا ہوا دانہ بہت بڑا تھا، اور پہلے کے دور میں اناج بڑے ہوتے ہوتے چھوٹے چھوٹے، اس میں ایولیوشن ہوا ہے. اب جو گیہوں کا دانہ وہ پکڑنے میں بھی نہیں ملتا. فرمایا گیا کہ جیسے جیسے انسانوں کے گناہ بڑھتے ہیں اناج گھٹتا جاتا ہے، یعنی ان چیزوں کی مقدار میں کمی آنے لگ جاتی ہے. یہ آخری دور میں گیہوں تو گیہوں، انسانوں کے قد بھی چھوٹے ہو جائیں گے. پہلے لوگ 8-8 10-10 فٹ کے ہوتے تھے، اور آدم علیہ السلام کی ہائٹ تو 60 فٹ کی تھی. 60 فٹ اتنی لمبی بتائی گئی ہے. تو پہلے کے دور کے بعد یہ جو گھٹتی ہوئی آئی ہے. لیکن ایک بات پھر میں بتا دوں، کوئی کنفیوز نہ ہو، اس تھیوری پہ نہ چلے جائے کہ انسان اب بدل گیا. نہیں، انسان ہی تھا، انسان ہی ہے آج بھی. پہلے یہ اور بات ہے کہ ہائٹ بڑی تھی، جسم بڑا تھا، لیکن زمانے کے مرور ایام کے ساتھ ساتھ انسانوں کی ہائٹ کم ہوتی رہی. اور میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب یہ لوگوں کے قد بھی کم ہوتے چلے جائیں گے. اب قریب اور قیامت کے ناٹے لوگ ہی رہیں گے. ہاں، اور یاجوج ماجوج کی جو شکل بتائی گئی وہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی قد کے ہوں گے، جیسے چائنیز ہوتے ہیں. ہاں، ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، جیسی ان کی شکل ہے، لال رنگ کے ہوں گے، یہی شکل بتائی گئی ہے. اور پوری دنیا گھومیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے جیسے چائنیز کھاتے ہیں. ہاں، یہ اس لیے بھی میں بول رہا ہوں کہ بعض جو دانشور ہیں، ایک امریکہ کے بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا میری تحقیق کے مطابق یاجوج ماجوج آ گئے، وہ چائنیز ہی ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ تعداد بھی ان کی ہے، اور سب سے زیادہ دنیا میں پھیلے بھی وہی ہیں، اور ہر چیز، ہر کیڑا مکوڑا سب کھاتے بھی وہی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، وہ آئے گی، لیکن وہ اتنے سالوں تک چائنا کی طرح جیتی نہیں رہے گی. ہاں، وہ فساد مچائیں گے، لیکن چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا. کوئی وائرس ہوگا اس زمانے کا، کوئی کورونا آئے گا، اور اس سے وہ ایک ساتھ پورے کے پورے ہلاک ہو جائیں گے. اور جو ڈاکٹر صاحب امریکہ کے جو میں کہہ رہا ہوں، وہ بڑے دانشور ہیں، مسلم اسکالر ہیں. ان کی تھیوری کے حساب سے انہوں نے جو کہا یاجوج ماجوج یہ چائنیز ہی ہیں، اس اعتبار سے شاید کورونا بھی چائنا میں آیا، ان کے اور یقین ہو گیا ہوگا، ان کو اور یقین ہو گیا ہوگا کہ حدیث میں جو کہا گیا، اچھا یہ جو وائرس آیا یہ گردن میں ہی زیادہ پکڑتا تھا، ان کو اور زیادہ یقین ہو گیا ہوگا. لیکن یقین ان کو اس وقت فیل ہو جانا چاہیے کہ یہ چائنیز مرے زیادہ نہیں ہے. لیکن یاجوج ماجوج پوری کی پوری قوم ختم ہو جائے گی. بہرحال بات ادھر ادھر نہ جائے، قد جو ہے کم ہوتا چلا جائے گا قیامت کے قریب. آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خلقت کا یہ پورا واقعہ آج سورۃ الاعراف میں ہم نے ملاحظہ کیا ہے. اللہ کریم ہم سب کو قرآن عظیم کی ہر آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حکم یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ واقعہ بیان کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان آج بھی ہے جو دور سے تمہیں دیکھ رہا ہے. کہیں جیسے تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو اس نے جنت سے نکالا تھا، ایسی ہی دنیا میں تمہیں اللہ اس کی رسول کی رضا سے باہر نہ کر دے. تم ہمیشہ الرٹ رہو، اس کے کسی داؤ کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دینا. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، ہم جنت سے آئے تھے، ہم جنت میں ہی جائیں گے انشاءاللہ.
اور ہمارا وہی وطن ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو روتا ہوا دنیا سے آیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری روحیں جنت میں تھی،